کیا تھا تمہارے پاس؟ جاؤ لوٹو اپنے گھروں میں، نکالو اپنا دفاع، اپنا ڈیفنس۔ کیا جواب ہوگا ایسے لوگوں کا سوائے اس کے کہ جو آگے نقل کیا گیا، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم خطاوار تھے، غلطی ہماری تھی، ہم ہی غافل رہے۔ لاہیتن قلوبہم، ہمارے دل کھیل میں مست رہے، غفلت معرضون، ہم ہی غفلت میں پڑے منہ موڑ کر بیٹھے رہے۔ ہم کو تو قیامت اور عذاب اتنی دور کی باتیں لگتی تھیں، لگتا تھا موت دوسروں کے لیے ہے، جاں کنی کی تکلیف انہی مریضوں کے لیے ہے جو اسپتالوں میں پڑے ہیں۔ یہ سوچا ہی نہیں کہ شاید ایک دن میں بھی یہاں پر لیٹی ہوئی ہوں گی، شاید میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہوگا۔ تو اگر پہلے سوچ لیتے، عذاب سے پہلے ذکرہ سے تو نصیحت حاصل کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو موت کے آنے سے پہلے تیاریاں کر لو۔ کافر تو زندہ رہنے کے لیے جیتا ہے نا، دنیا کی خاطر جیتا ہے۔ اللہ موت کے لیے ہم کو جینا سکھاتا ہے کہ موت کے لیے جیو، تاکہ جب موت آئے تو موت خوشگوار ہو۔ زندگی خوشگوار بنا لینا یہ بڑا عارضی معاملہ ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ موت خوشگوار ہو انسان کے لیے، اور موت کے وقت خوشخبری ملے، وہ ہے اصل خوشخبری۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ موت کے وقت پچھتاوا نہ ہو، افسوس نہ ہو، حسرتیں نہ ہوں دل کے اندر۔ تو چند حسرتیں اگر دنیا میں تمہارے دل کے اندر رہ بھی جاتی ہیں، تھوڑے سے ارمان تمہارے نہیں بھی پورے ہوتے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں۔ جب موت آئے گی اور موت کے بعد جب تمہاری زندگی آئے گی قیامت کے دن، جنت میں جاؤ گے، ساری حسرتیں، سب تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ لیکن بڑی ہی محرومی، بڑی ہی انسان کی بدقسمتی کہ موت آئے، ایک موت کی تکلیف، دنیا چھٹ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ حسرتیں اور افسوس اور ندامت۔ دل کے اندر ایک قبرستان آباد ہے ارمانوں کا کہ کاش زندگی میں یہ کر لیا ہوتا، کاش موت کی تیاری کر لی ہوتی، کاش ہم نے موت کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی ہوتی۔ تو وہ تو پکار پکار کر کہتے رہے کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی نے بہت برا کیا، اعتراف کرنے لگے، خود کو بلیم کرنے لگے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا اور زندگی کے ایک شرارہ تک ان کے اندر نہ رہا، جب تک ان کی سانس میں سانس رہی۔ فما زالت تلک دعواہم، یہی ان کی پکار رہی، افسوس کرتے رہے کہ ہائے ہم ظالم تھے، ہم ظالم تھے، اتنا وقت تھا، صحت تھی، فرصت تھی، کچھ نہیں لگایا اللہ کے لیے، کچھ نہیں تیاری کی موت کی، نہ جانے کہاں برباد کیا، کہاں کھپایا اپنے آپ کو۔ یہ بولتے رہیں گے، چیخیں ان کی پہلے بلند ہوں گی، پھر مدھم، پھر مدھم، پھر مدھم، حتیٰ کہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ختم، خامدین، بجھ کے رہ گئے۔ خام میم دال کا مطلب ہوتا ہے چراغ کا بجھ جانا۔ پہلے تو خوب بھڑکا کرتے تھے اللہ کی بات سن کر، چراغ پا ہو جاتے تھے، چیخنے لگتے تھے، خفا ہونے لگتے تھے اللہ کا ذکر سن کر۔ اب کیا ہوا جب اللہ کا عذاب تابڑ توڑ برستا رہا ان کے اوپر، ساری شوخی، ساری توانائی ختم ہو گئی، بجھ کے رہ گئے، بس نشانی کے طور پہ راکھ باقی رہ گئی دوسروں کی عبرت کے لیے۔ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئے، سب رونق ختم، ویرانی، سناٹا چھا گیا ان جگہوں پہ۔ صاد دال کا مطلب ہوتا ہے کھیتی کا کٹنا۔ جب کھیتی کٹے تو ایسا ایک ویرانہ سا چھایا ہوا ہوتا ہے نا اس جگہ پہ، کسی کا انتقال ہو جائے، آپ اس گھر میں جائیں تو آپ دیکھیں وہاں پہ کیا حال ہوتا ہے، شامیانے لگے ہوتے ہیں، اتنے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن ایسا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے افسردگی کا، اور ویرانی سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک انسان گیا ہوتا ہے صرف، لگتا ہے کہ کوئی بستا ہی نہیں اس گھر کے اندر، ایسی خاموشی اور ایسی ایک طرح کی ویرانی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔
تو یہ ان کا حسرتناک انجام ہمیں بتایا گیا کہ تم سبق حاصل کرو، تم تبھی زندہ ہونا، تم تو حسیدن خامدین ابھی نہیں ہوئے، تو بہتر ہے کہ تم اپنی موت کی تیاری کر لو، تم اللہ سے ٹکر مت لینا، بہت بڑی حماقت ہے، بہادری کے نام پر انتہائی ہلاکت آمیز چیز ہے اللہ کو ڈیفائی کرنا، یہ مت کرو۔ ان لوگوں کو ڈیفائی کرو جو اللہ کی ڈیفائنس تم کو سکھاتے ہیں، ان کی باتوں میں مت آؤ۔ تم دیکھو تم کیسے بیکار بے مقصد ہو سکتے ہو، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بیکار بے مقصد نہیں بنائی، تمہارا بھی تو پرپس ہے نا، تم پرپس فل ایگزسٹنس ہو، تمہاری زندگی با مقصد ہونی چاہیے، بے مقصد نہیں، کھیل کود کے ناچ گا کے کھا پی کے ختم ہو جاؤ، تم جانور تھوڑی ہو، انسان ہو، اللہ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، تمہیں کیسے بے مقصد بنائے گا؟ آیت 16-17 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ، ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنایا، اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہم کو کرنا ہوتا اپنے ہی پاس کر لیتے۔ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، اور یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے مذاہب میں جو مشرکانہ مذاہب ہیں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دنیا صرف دیوتاؤں کا کھلونا ہے۔ گریکس اور رومنز، یونانی اور رومی کہا کرتے تھے کہ یہ دیوتا جو ہمارے گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں یہ پہاڑوں پر رہتے ہیں، ماؤنٹ اولمپس پر رہتے ہیں، اور وہاں سے وہ نیچے دنیا میں انسانوں کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں، جس طرح کوئی بادشاہ اپنے کولوزیم میں بیٹھ کے کسی ایمفی تھیٹر میں بیٹھ کے تھیٹر دیکھے۔ دیوتاؤں کا دل چاہتا ہے انٹرٹینمنٹ کی خاطر، اپنی تفریح تباہ کی خاطر کسی کو خوش کر دیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے کسی کو بیمار کر دیتے ہیں، اور اپنا دل بہلانے کے لیے وہ یہ تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ تصور عام ہے مشرکانہ مذاہب میں، رام کی لیلا جس کو کہا جائے، اور ان کی اپنی میتھولوجی جو ہے، مشرکانہ مذاہب کی میتھولوجی ایسے قصوں سے بھری پڑی ہے جس میں ان کے دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہے، فلاں دیوتا کا فلاں دیوی سے افیئر ہو گیا، ایک دیوتا کی بیوی دوسرے دیوتا کے ساتھ بھاگ گئی، اس کے ہاں کسی کا اللیجیٹمیٹ ناجائز بچہ ہو گیا، کسی بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، یہ قصے کہانیاں ان کے ہاں بھرے پڑے ہیں، اور پھر دیوتا آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی رہتے ہیں، اور انسان ان کے لیے کھلونوں کی طرح ہیں، شطرنج کے مہرے جیسے ہوتے ہیں۔ تو جب خدا ہی کھلنڈرا ہو جائے تو مخلوق کو سنجیدہ ہونے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں فرمایا کہ نہیں، جو رب ہے، جو اللہ ہے، اللہ کی شایان شان نہیں کہ اللہ کھلونا بنائے، اللہ انسانوں کی زندگیوں سے کھیلے، یہ اس کی شایان شان نہیں، یہ عبث کام، بیکار کام ہے بالکل۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو اللہ خود کر لیتا، اپنے پاس کوئی کھلونا بنا لیتا، انسانوں کو اس امتحان میں ڈال کے۔ اللہ کو اپنی تفریح تھوڑی چاہیے، ہر وقت انٹرٹینمنٹ تلاش کرنا، یہ تو خود عبث اور لغ کام ہے۔ اللہ پاک ہے عبث اور لغ کاموں سے، یوز لیس، سینس لیس، بیکار کے ویسٹ آف ٹائم کاموں سے اللہ بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ اب یہ جو ان کے اپنے نظریات، اپنے خیالات تھے رومنز کے، گریکس کے، جیسے دیوتا دیویاں انہوں نے بنائیں، یعنی کہ جو ان کے رول ماڈلز تھے، ان کا اثر لازمی طور پہ ان کی اپنی زندگی پر بھی پڑنا تھا۔ جیسے خدا ان کے تھے امورل، کھلنڈرے، ایسے یہ خود بھی ہو گئے امورل اور کھلنڈرے۔ روم میں اور یونان میں اخلاقی زوال انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور سال کا بیشتر حصہ ان کے یہاں چھٹی رہا کرتی تھی اور اس میں کھیل ہوتے رہتے تھے۔ آخرت اور حساب کتاب کی فکر کرنے کا وقت ہی نہیں، لاہیتاً قلوبہم، کھیل، دلی کھلاڑی بن گئے، یلعبون، کھیل رہے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے۔ یہ کیفیت پوری کی پوری ان سویلائزیشنز پر، ان بستیوں پر طاری تھی۔ اللہ کی شان کے بالکل منافی ہے یہ بات کہ وہ اپنے بندوں پر مختلف حالات ڈال کر ان کا تماشا دیکھنے بیٹھ جائے، اور یہ تو عدل انصاف کے بھی خلاف ہے نا، یہ تو رحم کے بھی خلاف ہے، یہ تو ایک عام
معمولی سا نارمل اچھا انسان بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اس طرح تماشا دیکھے بیٹھ کے. جیسے کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو لوگ بندروں کا تماشا کرتے ہیں, اچھا نہیں لگتا, تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں اذیت میں ڈالا ہوا ہے ان کو, کیوں ایسے کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ تماشا دیکھنے والی کیفیت یہ تو اللہ کو بالکل زیب نہیں دیتی, یہ تو بے رحمی کی, بے حسی کی علامت ہے. اور دوسری بات یہ کہ دنیا واقعی کھیل تماشا بن جائے. سچ بات یہ ہے کہ واقعی دنیا جو ہے وہ صرف ایک تھیٹر, ایک ڈرامہ ہو. اگر آخرت کا تصور ہم نکال دیں اس میں سے, تو دنیا کیا ہے؟ تماشا ہی تو ہے, ایک ایسا تماشا جس کا انجام بھی کوئی نہ ہوگا. غالب نے کہا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو بازیچہ اطفال ہی ہے, بچے کا کھیل بن کے رہ جاتی ہے دنیا. آخرت کا تصور ہے جو اس دنیا کے اندر سنجیدگی پیدا کر دیتا ہے, اس کا مقصد ڈیفائن کر دیتا ہے. ہر چیز اللہ نے حق کے ساتھ بنائی ہے, تو حق ہی کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی ضرورت ہے, اور حق کا علم, حق کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. فرمایا آیت 18, بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون. مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے, اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے, اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. یدمغو لفظ آ رہا ہے, دال میم غین مادہ ہے, اسی سے لفظ دماغ بنا ہے. مراد ہے سر کے اندر کا حصہ. کسی کو اس طرح سے مارنا, اس طرح زخمی کرنا کہ سر کے اندر کی جھلی بھی پھٹ جائے. برین جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے کور میں ہوتا ہے نا. کبھی اگر آپ نے بکرے کا بھیجا دیکھا ہو یا گائے کا, ایک پتلی سی لائننگ ہوتی ہے, کورنگ ہوتی ہے, جھلی چڑھی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر, میمبرین سا ہوتا ہے. تو ایسے کسی کے دماغ پر چوٹ لگانا کہ برین جس میمبرین کے اندر ہے وہ میمبرین بھی پھٹ جائے. تو بہرحال ذکر ہے یہاں پر دماغ کا, گرے میٹر جس کو کہتے ہیں. عقل, لاجک کی بات کی جا رہی ہے. جو انبیاء دعوت پیش کیا کرتے تھے, اور جو قرآن آج ہمارے سامنے اللہ کا کلام موجود ہے, اس میں یقیناً عقل کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں. دعوت حق پر مبنی ہے, اس میں لاجیکل تھنکنگ بھی ہے, دلائل بھی ہیں, اور حق کا اپنا وزن ہوتا ہے, حق کا اپنا زور ہوتا ہے. اللہ کا کلام, اللہ تو خود الحق ہے, اللہ کا کلام تو ہے ہی حق. سچ سے بڑھ کے تو کوئی بات حق نہیں ہو سکتی نا, ٹروتھ سب سے بڑا حق ہے. اور جو حق لے کر, سچ لے کر کھڑا ہوتا ہے, سارے باطل پر بھاری ہوتا ہے. چاہے باطل تعداد میں کتنا بھی نظر آ رہا ہو, اگر حق ایک انسان کے پاس بھی ہے, وہ ایک بھی سب پر بھاری ہوگا. جیسے ایک ابراہیم علیہ السلام جب حق لے کر کھڑے ہوئے, پوری قوم پر بھاری ہو گئے. ہم نے پڑھا تھا کانا امتن, ابراہیم علیہ السلام تو خود پوری امت تھے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہم نے پڑھا, ہزاروں جادوگروں سے ان کا مقابلہ ہوا, کوئی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ٹھہر نہ سکا. تو چاہے جنگ کا میدان ہو یا علم کا میدان ہو, جنگ چاہے ہتھیاروں کی ہو, چاہے جنگ دلائل کی ہو, حق کو غالب آنا ہے ہی. حق غالب آ کے رہتا ہے, اس لیے کہ حق سچائی ہوتا ہے نا, اللہ مددگار ہوتا ہے. قوت میں باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ باطل کی کوئی بیسس نہیں ہے نا, باطل کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, جھوٹ نہیں کھڑا رہ سکتا. گنتی میں ہو سکتا ہے بہت نظر آئے, لیکن جھاگ کی طرح ہوتا ہے. آج اگر دنیا میں ہمیں غلط نظریات اور شرک اور بدعملی پھیلی ہوئی نظر آتی ہے, تو وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ باطل میں کوئی زور پیدا ہو گیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ حق کا اٹھانے والا کوئی نہ رہا. حق ہتھیار ہے نا جس سے باطل کو ہرایا جاتا ہے. ہتھیار ہو اور اس کو استعمال کرنے والے نہ ہوں تو وہ ہتھیار بیکار ہے. گاڑی ہے, بہترین گاڑی ہے, کسی کو چلانی نہیں آتی تو گاڑی کیا فائدہ دے گی؟ یا اناڑی ہے جس کے ہاتھ میں بہترین گاڑی دے دی جائے, وہ تو کہیں ایکسیڈنٹ کر بیٹھے گا اس کا,
تو آج حق کے ساتھ ہمیں دو چیزیں نظر آ رہی ہیں. یا تو لوگوں کو حق استعمال کرنا ہی نہیں آتا، ان کو پتہ ہی نہیں، نو ہاؤ ہی نہیں ہے، یا جنہوں نے حق اٹھایا ہے وہ اناڑی ہیں، ایمیچرز ہیں. تو حق کو اٹھا تو لیا ہے لیکن سوائے ایکسیڈنٹس کے اور سوائے حادثوں کے کوئی کانکریٹ، کوئی پازیٹیو، کوئی مثبت چیز سامنے نظر نہیں آ رہی. اللہ کا کلام جن کے پاس ہے وہ جسمانی طور پہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ برائی کا مقابلہ کریں، اور نہ ذہنی طور پہ اس قابل ہیں کہ وہ برائی کو ہرائیں. نہ انٹلیکچوئل فرنٹ پہ ہرا سکتے ہیں آج باطل کو، اور نہ ویپنز کے دوڑ میں وہ باطل کو ہرا سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بات یہاں فرمائی ہے کہ ہم تو مارتے ہیں حق کو باطل کے اوپر، اس کے لیے زور چاہیے نا، اور زور ہونا چاہیے ایمان کا، عمل کا زور ہونا چاہیے. آمنوا وعملوا الصالحات، پھر منظم ہوں، ڈسپلنڈ ہوں، ان کی زندگی میں تقوی ہو، تب کہیں جا کر وہ حق اٹھانے کے قابل ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ مشینری جتنی سفسٹیکیٹڈ ہوتی ہے، جتنی ایڈوانسڈ ہوتی ہے، چلانے والے کو اتنا ہی ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو جو حق ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت سفسٹیکیٹڈ ویپن ہے، بڑا ہی ریفائنڈ ویپن ہے. اس کو چلانے والے، سنبھالنے والوں کی بھی تربیت نہایت ضروری ہے. ایک دفعہ وہ اس قابل ہو جائیں اور پھر وہ حق کو اٹھائیں اور اٹھا کر ماریں ذرا اس کو باطل کے اوپر، ہوا بن کر اڑ جائے گا، کوئی وجود نہ اس کا بچے گا. اور الحمدللہ اللہ کا اتنا احسان، اللہ کا اتنا فضل ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ دور اب دیکھ رہے ہیں. کبھی دل چاہتا ہے کہ مستقبل میں انسان جائے اور دیکھے کہ اس زمانے کو کیسے جج کیا جائے گا جس میں ہم رہ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے نا، ایک کرنچ تو اس وقت آ رہا ہے. اور الحمدللہ اللہ نے کچھ مسلمان ایسے اٹھا دیے ہیں جو یہ پریشر برداشت کر رہے ہیں، آؤٹ کاسٹ بن رہے ہیں اور وہ دنیا کی قربانی دے رہے ہیں، پیسے کے پجاری نہیں رہے. ایک ہم دیکھ رہے ہیں نا ٹرننگ آف دا ٹائڈ، الحمدللہ کتنی بھی ہلکی سے ہی، لیکن ایک نظر تو آ رہی ہے نا، ایک ایکسس ہے جو کہ چینج ہو رہا ہے. الحمدللہ اب مسلمان اپنی عقل، اپنی تعلیم، اپنا ہنر، بہت کچھ لگا رہے ہیں اسلام کے لیے. تو آپ دیکھیے گا ان قریب کتنا طاقتور ہوگا اسلام، اللہ نے چاہا. بس یہ دعا کریں کہ اللہ میرا حصہ ضرور ڈالے اس کے اندر، اپنا حصہ بس ہم ڈالیں، پھر آپ دیکھیے اسلام کیسا فورس بنے گا، اللہ نے چاہا. اور جب اس کو سنبھالنے والے، اٹھانے والے پیدا ہو جاتے ہیں، تربیت پا لیتے ہیں، پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا. وَإِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل ہے ہی مٹ جانے کے لیے. کبھی باطل سے متاثر مت ہوں. اچھلتا کودتا بہت ہے باطل، رنگین بہت ہوتا ہے، کلرفل ہوتا ہے، بہت زیادہ توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے، بڑا گلیمرس ہوتا ہے. یہ باطل کی ایک کیفیت ہے. باطل جو ہے وہ انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ کوئی طاقتور تو نہیں ہو جاتا. ایک بلبلا ہے، بہت ہی پیارا ہوتا ہے، کوئی شک نہیں. باطل کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ فائر ورکس نہیں ہوتے، پھل جھڑی، ذرا سی دیر کی رونق، ذرا سی دیر کی رنگینی، ذرا سی دیر کی اس کے اندر روشنی اور رونق، اور پھر سب ختم. تو یہ پھل جھڑی کی طرح ہے، ان قریب اپنا زور ختم ہو جائے گا اس کا. لیکن ضرورت کیا ہے کہ مسلمان ہتھیاروں کے میدان میں بھی سیلف سفیشینٹ ہوں اور علم کے میدان میں بھی آگے نکلیں. ان کی ضرورت ہے. مسلمان جب عروج پر تھے تو ان کی یہی شان تھی، کوئی ہرا نہیں سکتا تھا مسلمانوں کو، نہ جنگ کے میدان میں، نہ علم کے میدان میں. اور جب تک ان دونوں میدانوں پر ہم قابو نہیں پائیں گے، عبور حاصل نہیں کریں گے، ڈومینیشن حاصل نہیں کریں گے، ہم کبھی دنیا میں ابھر نہیں سکتے. ہمیں ان دونوں میدانوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. قتال فی سبیل اللہ بھی نہایت اہم ہے اور جہاد فی سبیل اللہ بھی انتہائی اہم ہے. برابر کی چیزیں ہیں دونوں. نہ مسلمانوں کو کبھی کسی نے جنگ میں ہرایا، کبھی ہرایا بھی تو عارضی طور پہ، فیصلہ کن فتح مسلمانوں ہی کو ملی. اور علم کے میدان میں تو مسلمان بہت آگے تھے، کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا تھا. ایک عیسائی بادشاہ کے دربار کا واقعہ آتا ہے. انہوں نے ایک مسلمان عالم کو مدعو کیا. مسلمان عالم آئے، انہوں نے دیکھا بادشاہ کے آس پاس ان کے اپنے پریسٹس اور فادرز جو راہب ہوتے ہیں نا، شادی بیاہ نہیں کرتے، پادری وغیرہ کھڑے ہیں، بڑے بزرگ، بہت نیک تصور کیے جاتے تھے. وہ آئے مسلمان عالم
اور انہوں نے آ کر ان پریسٹ وغیرہ سے پوچھا کہ آپ کی بیوی بچے کیسے ہیں. ناراض ہو گئے. کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ شادی کرنا ہماری شان کے خلاف ہے, ہم ان بکھیڑوں میں نہیں پڑتے شادی بیاہ کے. تو مسلمان عالم نے جواب دیا تو پھر اللہ کی بیوی بچے کیسے ہو گئے؟ دیکھیں نا, دلیل ہے نا, دلیل سے بات کرنا. اسی طرح ایک مسلمان عالم کو غصہ دلانے کے لیے کہا کہ یہ بتائیں کہ وہ کیا واقعہ تھا جب آپ کے رسول کی بیوی پر الزام لگا تھا. ذکر ہے واقع افک کا. اب ہم آج ہوتے, ہم کو تو جواب ہی نہ آتا, ہم کہتے کہ اس کو پھانسی چڑھا دو, بلاسفیمی لا میں اس کو جیل میں بند کرو. ہم جلوس نکالتے, نعرے لگاتے, 4 بسیں جلاتے, دیواریں خراب کرتے, گریفٹی کرتے اس کے اوپر, اور تھک کے جا کے انڈین فلم دیکھتے. کتنا تھک کر آئے ہیں, اب انٹرٹینمنٹ بھی تو چاہیے نا. فلاں ڈرامہ لگاؤ, کون سا ڈرامہ آ رہا ہے ہمیں دیکھنا ہے. یہ مسلمانوں کا حال نہیں ہے, یہ حقیقت ہے نا. اللہ اس سے نکالے ہم کو, بس یہ دعا کریں ایڈیٹ باکس سے ہم کو نجات دے. تو ان سے یہ پوچھا کہ اچھا بتاؤ کیا واقعہ تھا کہ تمہاری رسول کی بیوی پر الزام لگا. تو انہوں نے جواب دیا کہ 2 انتہائی پاک باز عورتوں پر زنا کی تہمت لگائی گئی, ایک کا بچہ ہوا اور ایک کو اللہ نے بری فرما دیا. یعنی مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا, ساتھ ہی عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات بھی بتا دی انہوں نے. اور جہاں تک دلیل کے میدان میں مقابلے کا تعلق ہے, جس نے قرآن سیکھ لیا نا وہ دلیل کے میدان میں کبھی نہیں ہار سکتا. اتنی سالڈ لاجک ہے جو کہ قرآن ہمیں سکھا دیتا ہے. جس کو یہ کام کرنے کی توفیق مل جائے الحمدللہ بہت بڑی بات ہے. تو فرمایا کہ ہم تو حق کو مارتے ہیں باطل کے اوپر. لگتا ہے نا کہ طاقت سے گھما کر کسی کو مارا گیا اور انٹلیکچوئل سپیریورٹی حاصل کر لی گئی. باطل کو انٹلیکچولی انفیریئر ہونا یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ باطل انفیریئر ہے, گھٹیا ہے, جھوٹ ہے, بالکل غلط بات. اور آج تو ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ کتنے جھوٹ پر انہوں نے ہر چیز کھڑی کی ہوئی ہے. باطل کو دیکھیں, اتنی بڑی بڑی جنگیں ہیں جو کہ وہ لڑ لیتے ہیں جھوٹ کی بنیاد کے اوپر. WMD کہاں تھے؟ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کہاں تھے؟ جھوٹ, سارا جھوٹ. ایک جو ان کی ایک طرح سے ہماری نظروں کے اندر مورل سپیریورٹی بنی ہوئی تھی, اخلاقی طور پہ ہم نے ان کو بڑا اعلیٰ سمجھا ہوا تھا کہ کچھ بھی ہیں, گناہ گار ہیں اور زانی اور شرابی ہیں, لیکن جھوٹ نہیں بولتے ہیں, بڑے سچے ہیں, بڑے ایماندار. ساری قلعی کھل گئی ان کی. ہم جو ان کی شرافت, دیانت اور ان چیزوں کے گن گایا کرتے تھے, صداقت کے, شرافت کے اور دیانت کے ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ اتنے اچھے, اتنے سچے, اتنے اچھے لوگ ہیں, سب پتہ چل گیا کہ نہ اچھے نہ سچے, انتہائی ظالم, انتہائی بے رحم, انتہائی جھوٹے ہیں. کم از کم وہ گلیمر تو ختم ہوا نا, ڈس ایلیوژنمنٹ تو سیٹ ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر. ایک زمانہ تھا جب لوگ امریکہ سے آیا کرتے تھے, تعریفیں کرتے کرتے زبان نہیں تھکتی تھی, مقابلہ کرتے کرتے. اب کافیوں کو چپ رہتے دیکھا گیا ہے, بول نہیں سکتے, سر جھک گئے ہیں نا ان کے. اسی کے جن پتوں پہ تھا تکیہ وہی پتے ہوا دینے لگے ان کو. تو ان کا بھی WMD ہے نا. ہمارے پاس ہے ورڈز آف ماس کنسٹرکشن, WMC ہے ہمارے پاس. اللہ نے یہ الفاظ ہم کو دیے ہیں, اللہ نے اپنا کلام ہم کو دیا ہے. اس کو لے کر اٹھیں تو اعتماد تو کریں, شرمندگی تو چھوڑیں نا, امبیرسڈ مسلمز ہونا چھوڑیں, فخر کے ساتھ مسلمان بنیں, اعتماد اپنے اندر, کانفیڈنس پیدا کریں. پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی کیسے اللہ کا نظام نافذ ہوگا, اور ہونا ہی چاہیے. فرمایا آگے آیت 19-20, وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے, اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں, نہ تھکتے ہیں, شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں, دم نہیں لیتے. اب یہاں بتائیے کہ یہ یستحسرون کا ذکر کیوں کیا گیا, یفترون کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کتنی خوبصورت بات اللہ کرتا ہے نا, کیا کلام ہے اللہ کا, کہ اگر اس طرح حق کو اٹھانا ہے, باطل کو نیچا دکھانا ہے, تو لا یستحسرون ہونے کی ضرورت ہے اور لا یفترون بھی ہونے کی ضرورت ہے. اب آرام بھول جاؤ, نیند بھول جاؤ. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر,
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ اے اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے والے، بس اب وہ گئے دن آپ کے آرام کے، کھڑے ہو جائیے، قم کھڑے ہو جائیے، وَأَنذِرْ خبردار کر دیجئے، اور اپنے رب کو بڑا کیجئے۔ رب بڑا ہے لیکن اللہ کو بڑا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا وحدوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی توحید بیان کرو۔ وحدہ کا مطلب ہوتا ہے رفتہ رفتہ اللہ کو بڑا کرنا، محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، وقت لگا کر تم اللہ کی بڑائی نافذ کرو۔ اللہ تو ہے بڑا اپنی ذات سے، لیکن دنیا میں بڑا نہیں ہے، دنیا والوں نے اللہ کو اس کا وہ مقام نہیں دیا، تو اللہ کو اس کا مقام دو۔ وحد اللہ، اللہ کی توحید نافذ کرو، اور اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ انتھک محنت کی جائے، انتھک محنت، دم نہ لیا جائے، مسلسل لگا رہے، انسان کام کرتا رہے۔ یہ شان جب مسلمانوں کی ہوگی، اتنی زیادہ محنت کرنی ہوگی، تب کہیں جا کے عروج آئے گا۔ اس لیے کہ بہت سا وقت کاہلی، لتھارجی میں چلا گیا ہے نا، تو پچھلا وقت جو ضائع کیا ہے اس کو میک اپ کرنا ہے۔ اجتماعی طور پہ دیکھیں تو بھی، انفرادی طور پہ دیکھیں تو بھی، انسان کے ضمیر پر وہ وقت بوجھ ہے جو ہم نے اب تک ضائع کر دیا۔ ہم کو احساس نہ تھا اب تک کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے تھا، تو جو خطا ہو گئی، جو مس ہو گیا، جو وقت ضائع ہو گیا، اب اس کا ازالہ اسی طرح سے ممکن ہے، اسی طرح کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ اب زیادہ محنت کریں، اور یہ کام جو کرے گا یقیناً عاجزی ہوگی اس کے اندر، تبھی کرے گا۔ فرشتوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ تو اللہ کا عاجز بندہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بڑے سے بڑا کام کر کے بھی کبھی تکبر نہیں کرتے۔ لا یستکبرون عن عبادتہ، یا اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے اللہ کی عبادت کرنا۔ نماز پڑھنے پہ شرم نہیں آتی ان کو، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے کیسے پڑھوں، لوگ کیا کہیں گے، میں تو امریکہ میں ہوں، میں افریقہ میں ہوں، میں واشنگٹن میں ہوں، میں انگلینڈ میں، لنڈن میں بیٹھی ہوں، کیسے نماز پڑھوں؟ نہیں، یہ تکبر ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے شرمانا، یا سمجھنا کہ میری عزت، میری ڈگنیٹی پہ حرف آئے گا اگر میں نے اللہ کی عبادت کی۔ تکبر ہے نا، کیا سمجھا خود کو تم نے، کتنا اعلیٰ سمجھا، اللہ کی بات مانتے ہوئے شرمندگی۔ فخر کرنا چاہیے تم کو تو اس بات کے اوپر کہ تم کو اللہ نے توفیق دی اپنا بندہ بننے کی، اپنی غلامی کی اللہ نے تم کو سعادت دی ہے، فخر کرنے کی بات ہے۔ شرمندگی کس چیز کی؟ لیکن وہی شرمندہ ہوں گے جو پیپل کانشیس ہوں گے، جو گاڈ کانشیس متقی ہوں گے، ان کو تو نہیں شرم آتی اس چیز کے اوپر، اور وہ تھکتے بھی نہیں۔ بڑے سے بڑے کام کے بعد یہ نہیں کہتے ہم بہت تھک گئے، اب ہم بہت تھک گئے۔ کبھی کبھار انسان کے منہ سے نکل جائے ایسی بات، ایک حقیقت کے اظہار کے طور پہ، ان سے انسان تھکتا ہی ہے، وہ اور چیز ہے، وہ اس میں شامل نہیں، لیکن تکیے کلام کے طور پہ ریپیٹڈلی اس کو بس کہتے ہی چلے جانا، ہم بڑا تھک گئے ہیں، ہم بہت تھک گئے ہیں کام کر کر کے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تھکنا بھی تو اللہ کا بڑا فضل ہے نا، اللہ کا کرم ہے، قسمت والے ہی تھکتے ہیں۔ ان مریضوں کو دیکھیں جو بستروں کے اوپر پڑے ہیں، نہ زندوں میں نہ مردوں میں، انہیں کوئی آپشن آج دے کہ تم اٹھو، خود کھانا پکاؤ، خود نہا لو، خود صفائیاں کر لو، تو وہ تو فخر کریں اس پہ، ان کا تو ارمان ہے۔ یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اپنا، بول نہیں سکتے منہ سے، یہ مجبوری ہے ان کی، پڑے ہیں بستروں کے اوپر۔ تو یہ تھکنا اور اللہ کی راہ میں تھکنا، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ طاقت توانائی آتی ہے انسان میں اللہ کے ذکر سے۔ یسبحون اللیل والنہار، تسبیح کرتے ہیں اللہ کی رات دن۔ اگر کبھی تھکن لگنے لگے، گھبراہٹ ہونے لگے، ذکر میں اضافہ کر دیجئے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کیجئے۔ اور ذکر کوئی ایک خاص، کوئی فارمل قسم کا فارمیٹ نہیں ہے کہ ذکر یوں ہی کرنا ہے۔ دلی دل میں اللہ کو یاد کرنا، دلی دل میں اللہ سے باتیں کرنا، انجام کے بارے میں سوچنا، جنت دوزخ کے بارے میں غور کرنا، قیامت کے دن کا سوچنا، قبر کے بارے میں سوچنا، یہ سب ذکر ہے، سب یاد دہانی ہے۔ وہ تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں رات دن، لا یفترون، دم نہیں لیتے، وقفہ نہیں چھوڑتے۔ جیسے کہ 30ویں پارے میں آتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔
مسلسل ایک کے بعد ایک کام میں انسان اپنے آپ کو مصروف رکھے، فارغ نہ چھوڑیں اپنے آپ کو۔ فراغت ہی گناہوں کی طرف لے جاتی ہے نا، یا فراغت ہی لغ کاموں کی طرف لے جاتی ہے۔ ٹائم ویسٹ کرنے والے کاموں میں ہم لگ جاتے ہیں فرصت کی وجہ سے۔ تو کوئی نہ کوئی مصروفیت اپنی تیار رکھیں، کوئی نہ کوئی پلاننگ کر کے رکھیں کہ اچھا اب یہ کام ختم ہو رہا ہے، یہ چیز اینڈ ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ وہ کام اپنے اختتام کو پہنچے، وقفہ نہ آنے پائے، ایک کام ختم ہو اس کے ساتھ اس سے پہلے اگلا کام شروع ہو چکا ہو، اس پر انسان توجہ کو مرکوز کرے، اس کے اندر جت جائے، تو انشاءاللہ تعالی زندگی ہلکی پھلکی گزر جائے گی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا کام۔ اور جتنا انسان کاموں کے اندر مصروف رہتا ہے اتنا زیادہ اس کا ایمان اللہ سے تعلق پختہ ہوتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اور ضرور ہم آپ کو اٹھائیں گے طبق طبق، درجہ بدرجہ۔ انسان تجربہ حاصل کرتا ہے، علم میں پختگی آتی ہے، عمل میں اس کے ثابت قدمی آتی ہے، مزاج میں ٹھہراؤ آتا ہے، اور اللہ کی نظر میں انسان اچھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لا یستکبرون ضروری ہے، لا یستحسرون ضروری ہے، یسبحون ہونا ضروری ہے، اور لا یفترون، یہ کوالٹیز ہیں جو کہ اللہ کو بہت ہی پسند ہیں۔ اب جو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیتے ہیں ان کا معاملہ بیان کیا گیا، آیت نمبر 21-22، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ وہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ اسی طرح کا ملتا جلتا مضمون ہم نے سورۃ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو آپس میں لڑتے اور جھگڑتے، اور وہ کوشش کرتے دوسرے چھوٹے خدا کہ بڑے خدا کی پوزیشن، بڑے خدا کے مقام، بڑے خدا کا تخت حاصل کر لیں۔ تو فرمایا کہ الگ الگ خدا نہیں ہیں، یہ عجیب و غریب باتیں بناتے ہیں، جیسے فوک لور ہے، فوک ٹیلز ہیں ان کے ہاں کہ زمین کا خدا الگ ہے، آسمان کا خدا الگ ہے، سمندر کا الگ ہے، اور کھیتی کی دیوی الگ ہے۔ کیا بیکار کی باتیں ہیں، کوئی الگ الگ نہیں، سب قصے کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، بس سن کر ان کو ہنسی آتی ہے اور تعجب ہوتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کائنات اتنے سارے خدا مل کر چلا رہے ہوں؟ ایک چھوٹا سا ملک 2 پریزیڈنٹ تو نہیں چلا سکتے، ایک گھر میں 2 حاکم نہیں ہو سکتے۔ اگر 2 ہوں بادشاہ یا 2 پریزیڈنٹ ہوں کسی ملک کے، اپنے اپنے قانون بنائیں اور مختلف قانون آپس میں ٹکرائیں، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائیں۔ لیکن کائنات کو دیکھ لیں، یونیفارمٹی ہے، تسلسل ہے، یکسانیت ہے، ہم آہنگی، ہم رنگی ہے پوری کائنات کے اندر۔ چھوٹا سا ایٹم ہوتا ہے، اتنا سا ٹائنی سا ایٹم ہے، اس میں جو الیکٹرانز ہیں وہ دائیں سے بائیں گھومتے ہیں، اور یہی منظر اتنے بڑے اسکیل پہ نظر آتا ہے جب خانہ کعبہ کا مسلمان طواف کرتے ہیں، اسی طرح وہ دائیں سے بائیں گھومتے ہیں۔ تو ہو نہیں سکتا ایک سے زیادہ با اختیار ہستیاں ہوں۔ پوری کائنات میں یونیورسل لاز ہیں جو کہ اپلائیڈ ہیں، ایک جیسے قوانین ہیں جو کہ نافذ ہیں، اور کروڑ سال سے وہ قوانین نافذ ہیں اور قائم ہیں۔ اس سے کوئی القیوم ہے جس نے کہ ان کو تھاما ہوا ہے۔ تو بہت پاک، بڑا اعلیٰ، بڑا عرفہ ہے اللہ رب العرش، عرش کا مالک۔ عرش کیا؟ تخت۔ تخت ایک طرح سے اقتدار کی نشانی ہوتا ہے، سمبل ہوتا ہے پاور کا۔ کنٹرولر ہے اللہ تعالیٰ، قہار ہے اللہ، چھایا ہوا ہے ہر چیز پر۔ اللہ پاک ہے، اللہ بہت بلند ہے ان بیکار باتوں سے جو یہ بناتے ہیں اس کے بارے میں۔ آگے فرمایا آیت 23 سے 29 ہم کریں گے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ اپنے کاموں میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور وہ سب جواب دہ ہیں۔ بہت پیاری بات ہے، اللہ کو کسی کام کے لیے کسی دوسرے سے سینکشن نہیں لینی پڑتی، کوئی کاؤنٹر بیلنس نہیں ہے اللہ کے اقتدار کا، کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا، مجال نہیں کہ اللہ سے پوچھے
کہ بتا تو نے یہ کام کیوں کیا. کسی کی مجال نہیں. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، وہ پوچھے جائیں گے. بعض دفعہ تو لوگ کہتے ہیں دنیا میں کہ قیامت آئے گی تو ہم پوچھیں گے اللہ سے یہ کیوں کیا تھا. ہم پوچھیں گے اللہ کیا فائدہ ہوا تجھ کو ایسے کر کے. قیامت کا دن آئے گا، ان کی تو زبان سے بات نہیں نکلے گی، آوازیں گلوں میں اٹک جائیں گی. ہم نے پڑھا ہے الا ہمسا، سوائے ذرا سی خسر پسر کی اور کچھ بول نہیں سکیں گے. مجال ہوگی ان کی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھیں. اللہ بندوں کا حساب لے گا، بندے نہیں اللہ کا حساب لیں گے. اپنے حساب کی فکر کریں، اپنی ذمہ داریوں کی فکر کریں. اللہ کے فیصلوں پر زبان دراز نہ کریں، اللہ کے فیصلوں پر کویشچن مارک نہ بنیں. سوالیہ نشان پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے کیوں کیا. وہ مالک ہے، خالق ہے، اس کی مرضی. کوئی اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی لینے والا نہیں، کوئی اللہ سے ایکسپلینیشن کال نہیں کر سکتا. اتنا زبردست ایسا با اختیار ہے، اور اس کو چھوڑ کر ان کا کیا حال ہے. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے معبود بنا لیے. قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے لاؤ اپنی دلیل. یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، یہ حقیقت سے واقف ہی نہیں. شرک کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، کسی اوتھینٹک سورس سے شرک کی دلیل نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود انسانوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے. جب کوئی ہستی کچھ پیدا نہیں کر سکتی، تخلیق نہیں کر سکتی، تو وہ ہستی زمین آسمان کی مالک کیسے بن گئی؟ کیسے وہ انتظام چلانے میں مددگار بن گئی؟ مالک ہونا تو دور کی بات، مددگار بھی کوئی نہیں ہے اللہ کا. جو اللہ کے آگے خود اتنے مجبور اور بے بس ہیں، وہ کسی کو دے کیا سکتے ہیں؟ جو خود اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، وہ کیا کسی کی دعا کے جواب میں کچھ اس کو دے سکتے ہیں؟ خود جن کو اللہ نے صحت یا اولاد یا زندگی دی، جو خود اللہ کے در کے محتاج فقیر، وہ کسی اور کو کیا اولاد یا کیا صحت دے سکتے ہیں؟ جب نعمت ملتی ہے انسان کو تو شرک کرنے والے کسی دیوی دیوتا یا کسی پیر یا ولی اللہ کی بخشش قرار دیتے ہیں. لوگ نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا پیر نے بخشا، اور جب نہیں کچھ ملتا، اولاد نہیں ملتی، تو کہتے ہیں اللہ ہی نے نہ چاہا. تو کریڈٹ سارا پیر کو جاتا ہے اور الزام نعوذ باللہ اللہ کے اوپر. پاکستان میں بھی سنا ہے کہ ایسے مزار ہیں جہاں پر کہ جھولے لگائے ہوئے ہیں درختوں کے نیچے، اور بے اولاد عورتیں وہاں جا کر جھولے جھولتی ہیں، اور انہوں نے وہاں پر کچھ توہمات اس طرح سے گھڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں گود میں پھول گرا تو بیٹی ہوگی، تو پتہ گرا تو بیٹا ہوگا، واللہ عالم. اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اللہ ہی دیتا ہے سب کچھ. تو فرمایا دیکھو یہ ذکر موجود ہے، یعنی قرآن بھی موجود ہے اور پچھلی کتابیں بھی موجود ہیں. وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي، ان کا بھی ذکر ہے جو مجھ سے پہلے تھے. کہاں سے تم نے شرک کی دلیل نکال لی؟ بتاؤ. کوئی شرک نہیں کر سکتا عقل کی بنیاد پہ اگر چلیں تو. نہ دلیل سے شرک کو ثابت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور ذریعے سے ثابت کر سکتے ہیں. کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں شرک کی. حق ان کے پاس آ گیا لیکن پھر بھی منہ موڑے جاتے ہیں. آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو. یہی دین رہا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. ایک اللہ کی بندگی، توحید کی دعوت دی گئی ہے. اتنے سارے لوگ تو جھوٹ پہ متفق نہیں ہو سکتے. الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ قوموں میں، الگ الگ رنگ، نسل، زبانوں میں وہ آئے، سب کے سب جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟
سب ہی نے، سب کی زبانوں نے ایک ہی پیغام دیا توحید کا، تو توحید ہی کی دعوت لے کے تمام رسول آئے اور اسی کو اب آگے لے کر چلنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے الگ الگ باتیں بنا دیں۔ فرمایا لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے، تو بس تم میری بندگی کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ کیسے اللہ کے لیے اولاد قرار دے دیا دیوی دیوتاؤں کو اپنی، یا عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام کو؟ بالکل غلط، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ ہاں، یہ جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یہ اللہ کے بہت پیارے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، لیکن ہیں بندے۔ انہوں نے خود بھی یہی کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے کبھی نہ چاہا، کبھی نہ کہا کہ ہم کو تم خدا بنا دو۔ لا يسبقونہ بالقول وهم بأمرہ یعملون، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، وہ اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ مقام بیان کیا جا رہا ہے فرشتوں کا اور انبیاء اور رسولوں کا، یعنی وہ مکرم باعزت ہستیاں کہ جن کو لوگوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، یہ ان کا ذکر ہے۔ یہاں فرضی معبودوں کا ذکر نہیں ہے، دیوی دیوتاؤں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اولیاء اللہ یا فرشتے یا انبیاء جن کو لوگوں نے اللہ کا مددگار یا اللہ کا شریک یا خود خدا بنا دیا، ان کا ذکر ہے کہ یہ حال ہے ان کا، ایسے ادب سے رہتے ہیں وہ کہ اللہ کے آگے وہ بات بھی نہیں کرتے، اور جو اللہ حکم دے دے بس عمل شروع کر دیتے۔ وہ کہاں اللہ کو حکم دیں گے یا مشورہ دیں گے، وہ تو صرف فرما برداری کرنا جانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ قیامت کے دن یہ ہستیاں سفارش کر کے بچا لیں گی، دنیا میں انسان گناہوں پر جری رہے، اپنے حساب کتاب سے بے نیاز رہے، اور کوئی اور ٹھیکہ لے کر، کوئی اور ان کی ذمہ داری لے کر، اور ان کے بدلے آن دیئر بہاف اللہ کو حساب دے دے گا، اللہ کو راضی کر لے گا، تو بہت بڑی غلطی ہے۔ ایسا ہوگا نہیں، وہ تو خود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ کیا کسی اور کی بات کریں گے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں، تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی یہ تو وہ معصوم بے قصور ہستیاں ہیں جن کو زبردستی لوگوں نے ان کی مرضی کے، ان کے حکم کے خلاف اللہ کا شریک بنا دیا۔ وہ تو صاف انکار کر دیں گے قیامت کے دن کہ ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو یا تم ہم سے دعائیں مانگو، ہم تمہاری عبادت سے غافل ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا انسان تھا جس نے خود چاہا معبود بننا، فرعون جیسا یا نمرود جیسا، کہ اس نے چاہا کہ لوگ اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کو چھوٹا کریں اور مجھ کو اللہ سے بھی زیادہ بلند مقام دیں، میری فرما برداری کریں، اللہ کی فرما برداری نہ کریں، تو اس نے تو خود کو معبود بنایا۔ اور یہ معیار، یہ کرائٹیرین خالی فرعون یا قارون کے اوپر فٹ نہیں آتا، ہر اس انسان پر یہی قانون نافذ ہوگا، امپلیمنٹ ہوگا، یہی لا جہنم میں ڈالنے والا قانون، جو یہ چاہے کہ لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے میری فرما برداری کریں۔ اللہ کو ڈس اوبے کرنا پڑے تو کریں، لیکن مجھے ڈس اوبے نہ کریں۔ اللہ کو ناراض کر کے اگر مجھے خوش کرنا پڑے تو کریں، کریں اللہ کو ناراض، کریں مجھ کو خوش، میری ناراضگی سے زیادہ ڈریں اللہ کے مقابلے میں، تو وہ تو خود جہنم میں جائے گا۔ دنیا میں معبود بنا پھرتا ہے، اتنا تکبر، اتنی اکڑ،
سارا تکبر جہنم اس کا توڑ دے گی. اس تکبر سے تزکیہ تو جہنم کی آگ ہی سے ہوگا بس. اسی طرح اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے ان ظالموں کو جنہوں نے کہ اس طرح سے لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہا، اپنی جان پر بھی ظلم کیا، خود معبود بن بیٹھے. یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں تو اللہ کی قدرت، معبود تو اللہ ہے، کیا کچھ اللہ نے بنایا. اس کا ذکر فرمایا آیت نمبر 30